آج ہم اسی طرح کے ایک محبتی کردار کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. یہ کردار کوئی عورت کا بھی ہو سکتا ہے اور مرد کا بھی. افسوسناک بات ہے کہ زیادہ تر یہ کردار جو ہے عورتیں ادا کرتی ہیں کیونکہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. آج ہم بات کریں گے کہ ٹرائنگل کا جو تیسرا کونا ہوتا ہے اس میں جو ایک اچانک سے بندہ نازل ہو جاتا ہے جسے یہ لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو ساری محبت میں ہی دے سکتا ہوں. اس کا جو پارٹنر ہے جس سے اس کے بچے بھی ہیں وہ تو دراصل دنیا کا سب سے گھٹیا ترین آدمی ہے جو اتنے قیمتی شخص کو اس کا احساس ہی نہیں کر پایا آج تک. یہ تو میں ہوں جو ویلیو کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اور میں ہی ہوں جو کروں گا. اس ایک جھوٹے گمان اور غلط فہمی میں مبتلا ہو کر وہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے آج ڈاکٹر صداقت جو کہ ولنگ بیس کے CEO ہیں اور بڑے اچھے ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فیملی کاؤنسلنگ میں بھی بھرپور مہارت رکھتے ہیں اور ایکسپیرینس اینڈ سرٹیفکیشن ہے ان کے پاس امریکہ سے. میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. وہ عورت کون ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ مطلب وہ کہاں سے آتی ہے, کیوں آتی ہے؟ دیکھیں کئی وجوہات ہیں, یہ بے شمار وجوہات ہیں. کئیوں میں تو یہ بائیپولر ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جس میں رسکی بیہیویئر ہوتا ہے اور ہر رسک والے کام میں کچھ اچھا لگتا ہے اور اس سے پہلے کہ کسی چیز کو جج کریں وہ کود پڑتی ہیں. پھر یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں, جس میں بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر وہ ہوتا ہے جس میں سارے نفسیاتی امراض کی تھوڑی تھوڑی علامات ہوتی ہیں لیکن کوئی کھل کے بات کی نہیں جا سکتی کسی ڈائگنوسس کے بارے میں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت کسی عورت سے کمپیٹ کرنا ضروری سمجھتی ہے, جیسے مرد مردوں سے کمپیٹ کرتے ہیں, عورت بھی کسی اور عورت سے انکانشیسلی کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے اور سوچ کی ٹرائنگل کچھ اس طرح بنتی ہے کہ یہ جو زبردست آدمی ہے اس کی بیوی بھی زبردست ہے تو میں نے اب ثابت کرنا ہے کہ میں اس کی بیوی سے بہتر ہوں. اچھا, پھر بہت ساری وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن کا خواتین کو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا, جیسے کوئی نیورو ٹرانسمیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو خواتین میں پائے جاتے ہیں, مردوں میں نہیں پائے جاتے, اور بنیادی طور پر یہ نیورو ٹرانسمیٹر ایک ممتا کے جذبات کو جگانے والے ہوتے ہیں. یعنی وہ ایک محبت جو کسی عورت کو بچے سے ہو سکتی ہے, یعنی اپنے بچے سے, اس کا اہتمام خواتین میں, آکسیٹوسن کہتے ہیں اس کو, اس کا خواتین میں اہتمام ہوتا ہے. اور خواتین کسی وقت انجانے میں ان جذبوں کے ساتھ کسی کے قریب ہوتی ہے اور بعد میں دوسرا شخص جو ہے ان کے جذبوں کو بدل دیتا ہے یا کرپٹ کر دیتا ہے. مطلب وہ مدرنگ کے لیے کسی بندے کو ہے, میرا بچہ بڑا ظلم سہ رہا ہے, میرے بیٹے نے کھانا بھی نہیں کھایا, مطلب ان فیلنگز کے ساتھ ان فیلنگز کے ساتھ انکانشیسلی ان کے اندر ہمدردی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ان کو آگے بڑھنے پہ مجبور کر رہا ہوتا ہے, جبکہ دوسرا شخص اس کو کوئی اور معنی پہ نہ رہا ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی وہ جو خود جو ہمدردی سے آگے بڑھ رہے ہیں ان کو بھی ایک دن پتہ چلتا ہے کہ قربت کی وجہ سے ان کے جذبات کچھ مختلف شکل اختیار کر چکے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ خاتون بھی بے بس ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ ایسے نفسیاتی عوارض ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتی ہے جو کچھ وہ کر رہی ہوتی ہے, مطلب ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر شاید وہ نہ کر رہی ہو, اسے خود بھی نہ پتا ہو وہ کیا کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے. بہت سی قسمیں ہیں, کچھ جان بوجھ کے, کچھ انجانے میں, کچھ کو تو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا. عموماً جتنی بھی ایڈکشنز ہوتی ہیں, اس کو بھی ہم ایڈکشن ہی کہیں گے, جب آپ ایک ایسی جگہ آگے بڑھ رہے ہیں جو کہ کسی ایسے شخص کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو دستیاب ہی نہیں ہے اور نتائج برے نکلیں گے. ہر اس عادت کے جس کے نتائج برے نکلتے ہیں ہم اس کو ایڈکشن یا علت کہتے ہیں. تو زیادہ تر ایڈکشنز جو ہوتی ہیں, چاہے وہ گیمبلنگ کی ایڈکشن ہو یا شراب کی یا نشے کی یا عورت مرد کی, شخصیت کی, کسی بھی معاملے میں کھانے پینے کی بھی جو ایڈکشن ہے, یہ ابتدا میں بڑے معصوم طریقے سے انسان سوچتا ہے, وہ کہتے نہیں کچھ ایسا نہیں ہوگا,